نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة ہی المأوى صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کا نام لے کے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں رسالۃ المسترشدین ایک ٹیکسٹ ہے عربی، یہ متن انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ رسالہ عام طور پہ عربی میں جو مختصر کتابیں ہوتی ہیں یا جس کو اردو میں ہم کتابچہ کہتے ہیں تو اس کو رسالہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر ٹیکسٹ ہے، بہت ہی مختصر ٹیکسٹ ہے۔ عربی جو ہے اس میں تو تقریباً یہ 20 صفحات بنتے ہیں کچھ، تو بڑی کتاب نہیں ہے، مختصر سا ایک ٹیکسٹ ہے، البتہ بہت جامع ٹیکسٹ ہے، لہٰذا تھوڑا سا وقت اس میں ہمیں لگے گا پڑھنے میں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ رسالۃ المسترشدین کا مطلب کیا ہے۔ مسترشد کا لفظ جو ہے، رشد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، مرشد کا لفظ سنا ہوگا۔ ہمارے یہاں آج کل مرشد زیادہ بولا جاتا ہے، اصل میں تو مرشد ہے نا، رشد دینے والا، اور مرشد اگر کہیں گے تو پھر وہ جس کو رشد دی جا رہی ہے۔ تو مرشد ہوتا ہے جو رہنمائی کرنے والا ہے، اور مسترشد ہے جو رہنمائی چاہتا ہے، جس کو رہنمائی درکار ہے۔ تو رسالۃ المسترشدین کا مطلب ہے یہ ایک متن ہے، ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جو رشد چاہتے ہیں۔ اور اس کے جو مؤلف ہیں، مصنف ہیں، امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ، ان کا ویسے تفصیلی تعارف بھی انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو 165 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اگرچہ سن ولادت جو ہے وہ ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن 165 ہجری کے آس پاس، اور ان کی جو وفات ہے وہ 243 ہجری میں ہے۔ تو اسلاف کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ان کا تعارف، تو سب سے پہلے ہم ان کا زمانہ دیکھتے ہیں، اور زمانہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ زمانے سے ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو 2 صدی ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور 3 صدی ہجری کے نصف اول میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو شخص زمانے میں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے، اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے، ان جنرل بات ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی عالم 2 صدی ہجری کے ہیں تو ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں 3 صدی ہجری کے عالم سے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ان کا آپس میں مقابلہ کریں گے ہم، یا ان کے درمیان کوئی ہم فرق و تفاوت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک جنرل ہمارا اصول یہی۔ اور ویسے بھی یہ اصول ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہدایت تھی وہ پیور شکل میں، سب سے زیادہ خالص شکل میں اس وقت موجود تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ میں موجود تھے۔ لہذا جو سب سے واضح ہدایت قبول کی ہے وہ صحابہ نے کی ہے، اور انبیاء کے بعد اسی لیے سب سے بڑا مرتبہ انہی کا ہے۔ پھر جنہوں نے سب سے پیور ہدایت لی تھی، انہوں نے جن کو ٹرانسفر کی وہ تابعین تھے، لہٰذا وہ ان کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ پھر انہوں نے جن کو آگے ٹرانسفر کی وہ تبع تابعین تھے۔ تو ہلکا ہلکا زوال تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس زوال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، البتہ جو ہم کہہ سکتے ہیں نا بیسٹ آف دی بیسٹ، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے تو اس وقت بیسٹ آف دی بیسٹ دین جو تھا وہ سامنے صحابہ کے موجود تھا۔ تو اسی لیے سادہ سا اصول یہ ہے کہ اسلاف میں سے جو جتنا زمانے میں پہلے ہیں ان کا مرتبہ بہتر ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں متقدمین اور متاخرین 2 ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں۔
متقدمین کہتے ہیں شروع کے جو اہل علم تھے ان کو، اور متاخرین کہتے ہیں بعد والوں کو۔ اچھا، یہ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ استعمال کس نے کی ہے، اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے۔ آج جب ہم کہیں گے متقدمین تو ہمارے آج متقدمین کہنے سے پہلے جو 500-600 سالوں کے لوگ تھے وہ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد والے متاخرین میں۔ لیکن جب 5ویں صدی ہجری کے کوئی عالم کہہ رہے ہوتے ہیں متقدمین، تو وہ تو خود 5ویں صدی ہجری میں ہے نا، تو ان کے مطابق متقدمین پہلی 2 صدیوں کے لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد والے متاخرین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ 6 صدی ہجری کے ایک عالم کو پڑھ رہے ہوں اور آپ متاخرین سے مراد جو ہے وہ 12ویں صدی ہجری سمجھیں، اس وقت تو وہ زمانہ آ ہی نہیں تھا ابھی۔ تو بہرحال یہ جو جن کا یہ متن ہے، چونکہ وہ 2ری صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 3ری صدی ہجری میں ان کی وفات ہے، تو یہ متقدمین میں سے ہیں، ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے یہ متقدمین میں سے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں احادیث کی کتابیں کمپائل ہو رہی تھی، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عصر بھی ہوئے ایک لحاظ سے، بلکہ تقریباً ہم عصر ہی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ ان سب کے کہیں ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے کے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات 256 ہجری کی ہے، ان کی 243 ہجری کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری کی ہے، ان کی 243 ہجری کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات 261 ہجری کی ہے۔ تو تقریباً یہ ایک زمانے کے ہیں سارے لوگ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہیں وہ زمانے کے لحاظ سے متقدمین میں آتے ہیں اور بالکل شروع کے زمانے میں آتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی تحریریں پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کیسا تھا۔ ایک آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو کچھ ہوائیں بھی چل پڑتی ہیں عجیب و غریب سی، اور بعض لوگ یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بالکل جیسے لوگوں نے بدل دیا ہے، اور مولویوں نے جیسے سب باتیں اپنی نکال لی ہیں اور یہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ یہ تب ہو سکتا تھا جب 1000 سال کی جو ہمارا علمی ورثہ تھا وہ کہیں کھو جاتا سارے کا سارا، اور اسلام صرف آج کے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ساری کتابیں موجود ہیں، سب یعنی اس زمانے کی چیزیں موجود ہیں، تو اس سے آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام اس وقت کے لوگوں کے نزدیک اسلام کیا تھا، اور آج جو ہم اسلام سمجھتے ہیں وہ کیا، تو ویریفائی ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک سادہ سا اصول بھی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو کہے کہ اصل اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں نا، اصل اسلام یہ ہے، آج کل تو ہر بندے کا کام یہی ہے نا، یعنی آپ جیسے دیکھیں نا کہ کوئی شہد بیچنے والا آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ جو میرے پاس شہد ہے نا یہ اصل نہیں ہے۔ کوئی دودھ بیچنے والا آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ جو میرے پاس دودھ ہے یہ خالص نہیں۔ حالانکہ نہ اتنا شہد ہے دنیا میں جتنا بک رہا ہے، نہ ہی اتنا یعنی پاکستان میں اتنا دودھ پروڈیوس ہی نہیں ہوتا جتنا سیل ہو رہا ہے۔ یعنی کل ملا کے جو ملکنگ اینیمل ہے پاکستان میں وہ اتنے ہیں ہی نہیں کہ وہ اتنا ملک پروڈیوس کر سکیں جتنا پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ کنزیوم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہے کہ جی میں ایک مسکین ایسا آدمی ہوں جو کہ کوئی ملاوٹ کر رہا ہوں یا کوئی کیمیکلز کے ذریعے دودھ بنا رہا ہوں۔ اسی طرح آج جو بھی اسلام کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی صحیح اسلام بالکل پیور جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، میں بتاؤں گا یہ صحیح اسلام ہے۔ تو کلیم تو سب کریں گے، اب کسی کلیم کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سمپل، لیکن اس کے لیے بہرحال علم چاہیے کہ اس بندے کا کلیم لیں اور پہلی 2 صدیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ نے جو اسلام بیان کیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اسی لیے جو شخص 2 کام اکٹھے کر رہا ہو آپ سمجھ لیں کہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ صحیح اسلام ہے، اور ساتھ ہی وہ آپ کو اسلاف سے متنفر کر رہا ہو، وہ آپ کو پیچھے نہ جانے دے، وہ چاہے کہ بس آپ اسی کو سنیں اسی کو پڑھیں، تو آپ سمجھ لیں کہ گڑبڑ ہے کہیں پہ۔ کیوں گڑبڑ ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر پیچھے چلے گئے تو یہ میرا ورژن جو ہے یہ پیچھے کہیں موجود ہے ہی نہیں، یہ ویریفائی نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ متنفر کر دے پیچھے سے، اور وہ کہے کہ نہیں بس، یا وہ ان کی فالوئنگ ہوتی ہے ایسی ہے کہ جو وہ شروع والی کتابیں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ خیر اب تو چیزیں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا یہ ساری کتابیں ہوتی عربی میں تھی تو عوام کو عربی آتی ہی نہیں ہے، لہٰذا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جا کے ویریفائی کر ہی نہیں سکیں گے۔ بہرحال یہ ضمنی نقطہ تھا کہ جو شروع کے ائمہ ہیں، شروع کے جو اہل علم ہیں، ان کی جو تحریریں ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں، وہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کا جو اس وقت کا ایک تصور لوگوں کا تھا وہ آپ جانتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ نہیں اسلام
آج بھی ویسے کا ویسا موجود ہے، اور میں جس اسلام کو جانتا ہوں یہ وہی ہے جو آج سے 1300 سال پہلے 1400 سال پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو ان کی جو ولادت ہے امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ کی، وہ بصرہ میں ہوئی، اور ان کی جو وفات ہے وہ بغداد میں ہوئی۔ ان کی جو کتاب ہے یہ رسالۃ المسترشدین، اس کتاب کے اوپر تحقیق بھی کی ہے اور تعلیقات بھی ایڈ کیے، یعنی کچھ اضافے کیے ہیں، کچھ فٹ نوٹس جیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑے عالم ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی، کچھ سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، بہت مشہور عالم ہیں، اور اس کتاب کو جب آپ تلاش کریں گے تو ہر جگہ آپ کو یہ کتاب انہی کی شرح کے ساتھ اور انہی کی تحقیق اور تعلیقات کے ساتھ ملے گی۔ تو کئی نکات ہم جب یہ کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو ان کے بیچ میں ہم ذکر بھی کریں گے۔ تو یہ جو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہیں، یہ پیدا ہوئے 1336 ہجری میں، اور ان کی ولادت جو ہے وہ شام میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 1417 ہجری میں ہوئی ہے ریاض میں، اور ان کی جو تدفین ہے وہ جنت البقیع میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کو جو ہے اس کافی، یعنی اس کی جو ہے وہ یعنی شرح کہہ لیجئے، یا کہہ لیجئے کہ جیسے تعلیقات یا اس کے کچھ اوپر کچھ نکات کا اضافہ کیا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں یہاں پہ، بڑی اہم جو ہیں۔ یہ جو بھی اس طرح کے متن ہوتے ہیں، ان کا ظاہر ایک مقام و مرتبہ ہے، اور ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی جو ہے خاص طرح کی ایک علمی قابلیت درکار ہوتی ہے۔ تو ہمارے استاذ ہیں ڈاکٹر رشید ارشد صاحب، انہوں نے اس کتاب کو پڑھایا ہے، اور ان کے لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، غزالی فورم کے نام سے چینل ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ سارے لیکچرز ان کے مل جائیں گے۔ تو اصل میں جس طرح سے ہمارے استاد صاحب ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں علمی طور پہ، اصل میں تو ان کا یہ کام بنتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پڑھائیں، لیکن چونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اب لوگوں کی ہمتیں بڑی کمزور ہو چکی ہیں، تو کئی دفعہ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ پہ یہ چیز موجود ہے، آپ پڑھ لیں، سن لیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ تو چلیں تذکیر کے درجے میں ہی صحیح، ایک دفعہ گزارنے کے طور پہ صحیح ہم یہاں اس کو ہم پڑھ لیں، باقی جو شخص جس کے لیے ممکن ہو تو وہ جا کے استاد صاحب کے جو لیکچرز ہیں اگر وہ دیکھے تو زیادہ اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور کافی ساری چیزیں ان لیکچرز کی انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح کے جو متن ہیں جس میں بڑے ائمہ، بڑے علماء، ان کا کلام ہوتا ہے، ان کے اقوال ہوتے ہیں، ان کی حکایات ہوتی ہیں، ان کی افادیت کیا ہے، ان کو پڑھنے کی، اس کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہیں انہوں نے کچھ اقوال نقل کیے ہیں بڑے اہل علم کے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، جو سب جانتے ہیں ان کا نام مشہور، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں الحکایات جند من جنود اللہ تعالی۔ یہ جو حکایات ہوتی ہیں، یہ جو اقوال ہوتے ہیں، جو اہل علم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں۔ یثبت اللہ بہا قلوب اولیائہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے اولیاء کے دلوں کو ثبات دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے، پختگی دیتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کون سی خبریں جن سے ہم آپ کے دل کو ثبات دیتے ہیں۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی خبریں نازل کی قرآن میں، اور فرمایا کہ یہ میں نے کیوں نازل کی، یہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو ثبات دے دیں۔ تو گویا جو اہل علم ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں، یا اہل علم کے جو اقوال ہیں وہ کس چیز کے بارے میں ہیں؟ آپ کو کسی عالم کا قول یہ نہیں ملے گا کہ بھئی میرے گھر میں فلاں چیز کی کمی ہے تو اگر کہیں سے مجھے مل جائے، یا میرے بعد جو ہے میرے جو بچے ہوں گے ان کے لیے فلاں چیز کا کوئی بندوبست کر دے۔ کوئی ذات کی بات ہو کسی عالم نے نہیں کی ہوئی، تو جو بھی وہ بات کریں گے وہ کیا ہے، جو دین انہوں نے سمجھا اسی کو آگے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا تو جو اہل علم ہیں ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو حکایات ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے دلوں کو ثبات ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول وہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا الحکایات عن العلماء و محاسنہم، کہ علماء کی جو حکایات ہیں ان کے جو محاسن ہیں، احب الیہ، مجھے زیادہ پسندیدہ ہیں، من کثیر من الفقہ، بہت زیادہ فقہ سے بھی، یعنی گویا
فقہ میں بہت زیادہ وقت لگانے سے مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر کیا ہے میرے لیے کہ علماء کی حکایات اور ان کے جو محاسن ہیں ان کے لیے، لِأَنَّهَا آداب القوم، کیونکہ یہ قوم کے آداب ہیں۔ اور پھر وہ بھی آیت نقل کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کہاں سے لی ہے، وہ آیت کوٹ کرتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدہ، پس ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو جو اہل علم ہے یہ کون ہے؟ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو جو ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنی۔ تو وہ کیسے کی جائے گی؟ جب ہم ان کو جانیں گے، ان کو پڑھیں گے۔ اسی طرح وہ ایک اور آیت نقل کرتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے قصوں میں نصیحت کا سامان موجود ہے عقل والوں کے لیے۔ اسی طرح ایک بڑے عالم ہیں محمد بن یونس رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت انفع للقلب، میں نہیں جانتا کہ دل کے لیے کوئی چیز زیادہ نفع کا باعث ہوگی من ذکر الصالحین، صالحین کے ذکر سے۔ تو صالحین کا ذکر جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دل کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں الحکایات تحف الجنہ، جو حکایات ہیں اہل علم کی وہ جنت کے تحفے ہیں۔ استکثروا من الحکایات فإنها درر، تو ان کی حکایات جو ہیں وہ کثرت سے بیان کرو کیونکہ یہ جو ہے وہ موتیوں کی مانند ہیں۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگ جو ہیں ان کا جو ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی، یہاں پہ نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے وہاں پہ رحمت نازل ہوتی۔ تو یہ یعنی اس طرح کے جو متن ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو پڑھنے کی اہمیت کیا ہے یا اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے حوالے سے چند بڑے علماء جو ہیں ان کے کچھ اقوال تھے۔ اس کے بعد ایک ضمنی نکتہ، چونکہ یہ کتاب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک یہ تصوف سے ریلیٹڈ ہے، تو تصوف کا نام سنتے ہی بعض لوگوں کو بہت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو بھی سمجھ لیں۔ بالکل ممکن ہے کہ آپ یہاں سے کلاس سے اٹھ کے جائیں اور کسی کو بتائیں کہ بھئی رسالۃ المسترشدین پڑھ کے آئے ہو گئے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو صوفیوں کی کتاب ہے، صوفی بن گئے ہو تم۔ تو بعض لوگوں کو تصوف سے نا بہت زیادہ چڑ ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ تصوف بھی علم کے میدانوں میں سے ایک میدان ہے۔ جیسے تفسیر ایک میدان ہے، حدیث ایک علم کا میدان ہے، سیرت ایک علم کا میدان ہے، فقہ ایک علم کا میدان ہے، ایسے ہی تصوف بھی علم کا ایک میدان۔ تصوف الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر علم کے میدان میں کیا کیا گیا؟ دین کے کسی ایک پہلو کو اسپیشلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا جو سیرت کا پہلو ہے اس میں یہ اسپیشلائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، آپ کا ایک دن کیسے گزرا، آپ نے کب کیا کیا، وہ اسپیشلائز وہاں پہ ہو گیا۔ وہاں پہ آپ کو احکامات نہیں ملیں گے، جائز ناجائز نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو فقہ کا میدان ہے اس میں یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے، کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اب آپ فقہ میں سیرت ڈھونڈ رہے ہوں گے تو آپ کو سیرت نہیں ملے گی، سیرت میں فقہ ڈھونڈیں گے وہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح تصوف کیا ہے؟ تصوف اصل میں اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو قرب چاہیے، ہمیں بندے نے اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہے، پورے دین نے اس اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو تعلیمات دی ہیں ان کو جس میدان نے جمع کر دیا وہ کیا ہے؟ تصوف کا میدان۔ یہاں تک مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے۔ مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ یہاں آیا کہ یہ جو اللہ سے قرب کا میدان تھا، ایک تو اس پہ تھوڑا جذباتی پہلو ہے، لیکن تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یا تو وہ رسمی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دفتر میں آپ کے یعنی باس کا اور سبارڈینیٹ کا ایک تعلق ہے وہ رسمی سا ہے، چلیں ایک اور بات ہے۔ لیکن جو حقیقی تعلق ہوتا ہے اس میں جذبہ ہوتا ہے۔ اولاد اور والدین کا تعلق جذبے سے خالی نہیں ہوتا، میاں بیوی کا تعلق بھی جذبے سے خالی نہیں ہے، اسی طرح دوستی کا تعلق بھی جذبے سے خالی نہیں ہے۔ تو تعلق جو ہوتا ہے اس میں جذبہ ہوتا ہے، اور جب جذبہ ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان پھر جسے کہتے ہیں نا جذبات میں تھوڑا سا انسان بہہ جائے اور وہ چیزوں کو بالکل بیلنس نہ رکھ سکے۔ اسی طرح تصوف کے میدان میں جہاں خرابی آئی وہ کیا ہے؟ کل میدان نہیں، جہاں خرابی آئی وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق کو اسپیشلائز کیا گیا ایک میدان میں تو بعض جگہوں پہ اتھینٹسٹی سے تھوڑا سا چیزیں دور ہو گئی،
کچھ باتیں تجربات کی بنیاد پہ، کچھ باتیں خوابوں کی بنیاد پہ، کچھ باتیں کسی کے کہہ دینے کی بنیاد پہ اس میدان میں آ گئی. یہ غلط پہلو تھا، یہ صحیح پہلو نہیں تھا. یعنی اللہ سے تعلق کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہی رہنا پڑے گا، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. تو بعض لوگوں نے کیا کیا، وہ اس سے تھوڑا سا آگے نکل گئے. فلاں ایک عالم ہے، ان کو خواب میں فلاں بات دکھائی دی تو اس کا ورد کرنا شروع کر دیا. نہیں بھائی، ہمارے پاس اذکار موجود، سنت میں پورے اذکار دیے ہوئے، ہم وہ کریں گے. یا آپ کہہ لیجئے کہ عبادات میں کسی نے کچھ ایسا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تصوف کے میدان میں بھی کچھ خرابی آ گئی، ایسے ہی جیسے باقی میدانوں میں آئی. حدیث کے میدان میں آپ دیکھیے لوگوں نے اپنے پاس سے روایات گھڑ گھڑ کے جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں شامل کرنے کی کوشش کی. تو چونکہ یہ سارے علم کے میدان جو تھے انسانوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، تو کسی میدان میں زیادہ اور کسی میدان میں کم خرابی آئی. لیکن جو خرابی آئی اس خرابی کو اہل علم نے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی بھی کیا. تو تصوف کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میدان میں بھی جو خرابی آئی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے والے بھی ساتھ ساتھ موجود تھے، اور وہ بتاتے گئے کہ یہاں یہ گڑبڑ ہوئی ہے، یہاں یہ گڑبڑ ہوئی ہے، یہاں یہ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ وہ تنقید بھی کرتے رہے. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تصوف کے معاملے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ تصوف کو ملٹی پلائی بائی زیرو کر دینا، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بس اس کو ایز اٹ از لے لینا. تو صحیح معاملہ یہی ہے کہ درمیانی بات ہو. جو چیز تصوف میں سے قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو چیز قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اور یہی جو معتدل اہل علم ہے ان کا یہی رویہ ہے. اور ابھی انشاءاللہ ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ جو شیخ عبد الفتاح ہیں انہوں نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے اس کے اوپر کرٹیک بھی کی ہے اچھی خاصی. جہاں جہاں ان کو لگا کہ کچھ چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کرٹیک کر دی. اب جو امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ ہیں، ان کے بارے میں جو ان کا ذکر خیر کیا ہے بڑے بڑے علماء نے، چند نام آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ، انہوں نے ان کے بارے میں بہت اچھا ذکر کیا، بلکہ ان سے کافی استفادہ بھی کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ، امام مناوی، امام شاطبی، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ. تو یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ جو ہے ان کا ذکر خیر کیا. تو ان کا جو نام ہے اس میں جو لقب ہے ان کا وہ محاسبی ہے. محاسبی محاسب سے ہے، حساب. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ جیسے اپنے اوپر نگاہ رکھتے تھے، اپنا خود محاسبہ بہت زیادہ کرتے تھے. تو اس اپنے ذاتی محاسبے کی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ محاسبی پڑ گیا. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ شاگرد ہیں، امام شافعی سے انہوں نے پڑھا ہے. اور امام جنید بغدادی رحمہ اللہ جو مشہور ہیں وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی امام شافعی سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، اور آگے امام جنید بغدادی ان کے شاگردوں میں سے. ظاہر اور بھی بہت سے ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب کی یہاں ان سب کا تفصیل سے ذکر کریں. اسی طرح جو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے ان کا جو تعارف کروایا ہے، ان کے بارے میں جو کچھ بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کان رحمہ اللہ تعالی ناسکن عابدہ، کہ امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ جو تھے یہ بہت عبادت گزار تھے. وہ صوفیاً زاہدہ، اور صوفی اور زاہد تھے. وہ فقیہاً و متکلمہ، اور فقیہ تھے اور متکلم تھے. وہ واعظاً مبکیہ، اور بہت جیسے رلانے والے واعظ تھے. صاحب ایک اور نقطہ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے. جو زمانہ آگے گزرتا گیا نا تو یہ اسپیشلائزیشن بڑھتی چلی گئی اور ڈفرینسز بڑھتے چلے گئے. یعنی ڈفرینسز تو نہیں کہنا چاہیے، آپ کہیں گے ڈسٹنس بڑھتا چلا گیا. شروع میں ایسا نہیں ہوتا تھا. شروع میں جو عالم ہوتا تھا وہ مفسر بھی ہوتا تھا، وہ محدث بھی ہوتا تھا، وہ فقیہ بھی ہوتا تھا، وہ علم الکلام کا ماہر بھی ہوتا تھا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ناسکن عابدہ، وہ عابد بھی تھے. صوفیاً زاہدہ، زاہد صوفی بھی تھے. فقیہاً و متکلمہ، فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے. اور وہ واعظاً مبکیہ، واعظ بھی تھے. اب کیا ہے، جو واعظ ہے وہ صرف واعظ ہے، جو فقیہ ہے وہ فقیہ ہے، جو متکلم ہے وہ صرف متکلم ہے. ایسا شروع میں ایسا نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے
ہمارے ہاں بھی ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ جو ائمہ اربعہ رحمہ اللہ ہیں، جو چاروں بڑے ہمارے ائمہ ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کا جو فقہ کا علم ہے وہ زیادہ نمایاں ہو گیا، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف پوری زندگی میں فقہ پر ہی کام کیا ہے اور جیسے انہوں نے کچھ نہیں کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بھی جامع علماء تھے، یعنی وہ سب علوم جو تھے ان کے وہ جامع تھے. ومحدثاً راویہ، اور محدث تھے اور راوی تھے. اوتیا فصاحت لسان، انہیں زبان کی بڑی فصاحت دی گئی تھی. وہ براعت بیان، اور بڑا واضح بیان دیا گیا تھا. وہ نصاعت جنان، اور دل کے بڑے ستھرے تھے، دل کے بڑے صاف تھے، دل کی یعنی بڑی پاکیزگی تھی. حتی اذا حدثک عن الشیء ترغیبا او ترہیبا، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے سامنے کوئی چیز بیان کریں ترغیب کے لیے یا ترہیب کے لیے، نہیں اس سے ڈرانے کے لیے، جعلک کأنک تراہ رأی العین، تو تمہیں ایسے لگتا تھا گویا تم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو واعظ ہوتا تھا، اس واعظ کی مجلس میں جو بندہ بیٹھتا تھا، کوئی بندہ بھی روئے بغیر نہیں اٹھتا تھا وہاں سے، یعنی اس طرح کا ان کا جو ہے وہ بلی قسم کا واعظ ہوتا تھا. اسی طرح جو شیخ عبد الفتاح ہیں، ان کے استاذ ہیں امام محمد زاہد الکوثری رحمہ اللہ، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں لقد کان اثر الامام المحاسبی علی الامام الغزالی، امام محاسبی رحمہ اللہ، ان کا جو اثر انفلوئنس امام غزالی رحمہ اللہ پر تھا وہ کبیراً، وہ بہت زیادہ تھا. تو امام غزالی کے اوپر بھی کس کا انفلوئنس ہے؟ امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ کا. اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لقد تبتن الغزالی کتاب الرعایہ فی کتابہ الاحیاء، امام حارث المحاسبی کی کتاب ہے الرعایہ. تو یہ کہتے ہیں کہ جو الرعایہ ہے نا، وہ جیسے چھپی ہوئی ہے کس میں؟ الاحیاء میں. تو امام غزالی کی کتاب ہے الاحیاء، احیاء علوم الدین، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ان کی پوری کتاب گویا سموئی ہوئی ہے، گویا انہوں نے ان سے فیض حاصل کیا اور وہ چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں. اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ المحاسبی حبر الامہ فی علم المعاملہ، امام محاسبی جو ہیں وہ اس امت کے بڑے عالم ہیں علم المعاملہ میں. اور علم المعاملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو علم دین جس کو ہم کہتے ہیں وہ، یعنی بندے اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ. اور اس کے کمپیریزن میں دوسرے علم کو کہا جاتا ہے علم المکاشفہ. یہ تھوڑی سی ذرا گاڑی بات ہو جائے گی. علم المکاشفہ یہ ہے کہ یعنی ایک علم وہ ہے جو کسی ناپ تول میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ علم جو کسی ناپ تول میں آتا ہے، تو وہ ہے جو بیان کیا جا سکتا ہے. اور ایک علم کا وہ پہلو ہے جو ناپ تول میں نہیں آتا، جس کو ہم تجربات کہتے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کچھ خاص قسم کی کیفیت حاصل ہوئی ہوں گی، دعا کرتے ہوئے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. تو وہ کیفیات اگر آپ کو کہا جائے کہ دوسرے کو سمجھاؤ، آپ نہیں سمجھا سکتے. تو یعنی کل تعلق مع اللہ یا کل دین وہ نہیں ہے جو آپ زبان سے بیان کر سکیں، بلکہ بعض دین کے پہلو یا بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن جو بیان نہیں کی جا سکتی ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ ان کو بیان کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات گڑبڑ کہاں ہو جاتی ہے؟ جب اس طرح کی چیزوں کو بحثوں کا حصہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ چونکہ اس کو کہا کہ علم المکاشفہ ہے اور وہ بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی. اسی طرح اور بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں یعنی بڑے اچھے کلمات کہے ہیں اور ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو بیان کیا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورہ حجرات کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ایک پورا تفصیل نقل کی ہے، اور وہ امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ کی جو پوری گفتگو تھی نا وہاں پہ انہوں نے اس کو نقل کر دیا. تو یہ کچھ بات ہوگی امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کے بارے میں اہل علم جو ہے ان کی تعریف میں، ان کی توصیف میں کیا بیان کرتے ہیں. اب دوسرا پہلو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام صاحب پر نقد بھی ہوئی ہے، تنقید بھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ شاید یہ جو آج سیلیبریٹی کلچر بن گیا ہے اور فین فالوئنگ والا کلچر بن گیا، یہ پہلے ہمارے ہاں نہیں، اور ہماری علمی روایت میں ویسے آج بھی نہیں، علمی روایت میں آج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں، جو ہمارے ہاں وہ لوگ جن کو علم سے کوئی شغف ہے نا، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ سمجھ لینا کہ جو شخص ہمیں پسند ہے، گفتگو کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، پڑھانے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، یہ سمجھ لینا کہ بس اب یہی بندہ ہے اور اس نے سب کمال ہی کیا ہے، یہ سوشل میڈیا یا یہ وائزوں کے ہاتھ ہو سکتا ہے، یہ علمی روایت میں نہیں ہے۔ علمی روایت میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عالم اس نے اپنے اس استاد سے جس کے ساتھ وہ 30 40 50 سال رہے ایز اے شاگرد، ان سے اختلاف کیا ہے، اور جہاں ان کو لگا کہ ان کے استاذ کی بات قرآن و سنت سے صحیح نہیں میچ کرتی، انہوں نے اس کے اوپر نقد کی ہے۔ اچھا، اب آج کے دور میں کیا ہوا؟ آج کے دور میں ویسے تو یعنی انتہا والا رویہ ہر دور میں ہوتا تھا، لیکن اس دور میں بڑھ گیا ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹریشن زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرسٹریشن آج کے دور میں بہت بڑھ چکی ہے، تو اس فرسٹریشن سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انتہا پہ بندے کو لے کے جاتی ہے۔ اب ایک انتہا یہ ہے کہ ہم کسی کے فین بن جائیں تو بس اس کو پھر آسمانوں پہ چڑھا دیں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اگر اس کی ہمیں کوئی غلطی نظر آ جائے تو پھر جب تک اس کو آسمانوں سے اتار کے زمین میں گاڑیں نہ تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ درمیان میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی یا ہم نے ایک بندے کو ہواؤں میں اڑانا ہے تو یا پھر اس کو زمین میں گاڑ کے چھوڑنا ہے، درمیان میں وہ کہیں پہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ شدت والا رویہ، جبکہ ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے استاد سے حد درجہ عقیدت، حد درجہ محبت، اس حد تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پانی نہیں پی سکتا جب امام شافعی مجھے دیکھ رہے ہوں۔ اتنی رسپیکٹ، ٹھیک ہے نا، کہ امام شافعی کی رسپیکٹ کی وجہ سے کہ بھئی اگر امام شافعی دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے پانی بھی نہیں پیا جاتا۔ لیکن ساتھ میں جہاں ان کو لگے گا کہ ان کے کسی کے استاد نے کوئی بات کہی ہے وہ دین کے مطابق صحیح نہیں ہے، یا ان کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اختلاف بھی کریں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس رسپیکٹ کرتے ہیں تو اختلاف کا تو سوال ہی ختم ہو گیا، یا نقد کا تو سوال ہی ختم ہو گیا، اور اگر کہیں اختلاف ہو گیا تو اب رسپیکٹ کا سوال ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یا رسپیکٹ کریں گے تو یا نقد کریں گے۔ تو جس کے اوپر ایک دفعہ تنقید کر دی ہے، جس کی ایک بات سے اختلاف کر دیا، تو اب اس کی جیسے بے عزتی کرنا بھی لازم سمجھ لیا جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل علم کو انسان سمجھتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کو انسان سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بھی انسان سمجھتے ہیں۔ خالی ان کو نہیں انسان سمجھنا، ان کو بھی انسان سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بھی انسان سمجھنا ہے۔ اور ایک اور نقطہ میں بڑا اہم نقطہ ہے، اگر یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ ایک موقع پر ہمارے کچھ دوست تھے، وہ بڑے جذباتی ہو گئے ایک تفسیر کے بارے میں کہ جی اس تفسیر میں مفسر صاحب نے بڑی غلطیاں کی ہیں، تو یہ تو وہ، تو بہرحال وہ ایک جگہ ہم جمع ہو گئے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، ان کو بھی ہم نے بلایا کہ آپ بھی آ جائیں۔ وہ جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے بھی اپنے ایک سینئر کو بلا لیا ذرا معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ تو وہ جو ان کے جو سینئر آئے وہ بھی ماشاءاللہ علم تفسیر میں PhD کی ہوئی تھی انہوں نے، تو انہوں نے ہمارے استاد سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو یہ تفسیر پوری پڑھی ہوئی ہے، میں نے تو نہیں پڑھی ہوئی، تو آپ بتائیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ تو غالباً ہمارے استاد صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو پوری تفصیل سے پڑھی ہے، باریکی سے پڑھی ہے، تو مجھے کوئی 50 ایک جگہوں پہ اختلاف ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو آگے سے بات کی بڑی پیاری تھی، انہوں نے کہا پھر تو یہ بہت اچھی تفسیر ہے۔ یعنی وہ تفسیر جس سے ان 30 پاروں کی تفسیر ہے، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اگر ایک عالم کو پوری تفسیر پڑھتے ہوئے 50 جگہوں پہ اختلاف ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تفسیر بہت اچھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر کسی عالم سے 10 15 20 25 جگہوں پہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم اچھا نہیں ہے۔ بھائی اتنی تو انسان ہونے کے ناطے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ کسی عالم نے 20 جگہوں پہ غلطی کی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں 20 جگہوں پہ ٹھیک ہوں اور وہی غلط ہے۔ ہو سکتا ہے 15 جگہوں پہ وہ ٹھیک ہوں، میں غلط ہوں، اور 5 جگہوں پہ میں ٹھیک ہوں۔ تو لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لہٰذا کسی عالم، کسی یعنی ایسی شخصیت سے آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لیں کہ کسی علمی معاملے میں غلطی ہوگی، کچھ ہوگی، انسان سمجھیں اور انسان سمجھ کے ڈیل کریں۔ تو لہٰذا امام صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی جہاں ان کی تعریف ہوئی ہے، توصیف ہوئی ہے، وہیں ان کے اوپر نقد بھی ہوئی ہے۔ اور وہ جو نقد ہے وہ کیا ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں، 2 بنیادوں کے اوپر نقد ہوئی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ چونکہ امام صاحب نے اصلاح نفس کے حوالے سے جو باطن کے اصلاح باطن ہے یا جو نفس کے عیوب ہیں اس کے اوپر بات بہت گہرائی میں جا کر کی ہے، بہت تفصیل سے کی ہے۔ تو بعض جیسے لوگوں کو لگا کہ تکلف زیادہ ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے نا، کھینچا تانی زیادہ ہو گئی ہے یا بلا وجہ کی تفصیل میں چلے گئے ہیں، تو کچھ لوگوں کو تو یہاں سے الرجی تھوڑی سی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ تنقید ذرا کم ہوئی، یہ والی تنقید زیادہ بڑی تنقید نہیں ہے. بڑی تنقید اصل میں یہ ہوئی کہ چونکہ جو امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ ہیں، ان کا علم الکلام پر بھی کام ہے. علم الکلام کسے کہتے ہیں؟ سادے لفظوں میں جو عقائد ہیں، اسلامی عقائد ہیں، ان عقائد کی جو عقلی پیمانے کے اوپر جب ان کو پرکھا جاتا ہے یا عقلی بنیادوں پر جب ان کو بیان کیا جاتا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں جو آرگومنٹس آتے ہیں، تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ علم الکلام کا حصہ ہے. تو اب جب ظاہر ہے عقل جڑے گی عقائد کے ساتھ تو مسائل آتے ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے چونکہ علم الکلام پر بھی کام کیا تو زیادہ تنقید ان پر جو ہوئی وہ علم الکلام کے ذیل میں ہوئی. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ان کے اوپر تنقید کی ہے، اور وہ جو ان کی تنقید ہے وہ بھی اصل میں زیادہ علم الکلام کے حوالے سے ہے. اچھا، اب علم الکلام کے حوالے سے بھی بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے مزاج رہے ہیں ہمیشہ، آج بھی ہیں، اور شاید یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ جاری رہیں گے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی علم الکلام کی ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں ہر بات قرآن و حدیث میں صاف صاف لکھی ہوئی ہے، اور جب ہر بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے تو کسی علم الکلام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریشنل آرگومنٹس بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ قرآن پڑھیں اور ختم بات. ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ کہ جو مسلمان ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جس کے کوئی شکوک و شبہات نہیں ہیں، تو اس کے لیے تو یہی ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو کہ لمبی چوڑے رستے سے گھما پھرا کے ایک چیز کو لایا جائے یا عقلی موشگافیوں میں ڈالا جائے. لیکن دوسرے پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو اہل باطل ہیں، انہوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، جو اعتراضات کھڑے کر دیے ہیں، اور ان اعتراضات نے جن ذہنوں کو متاثر کر دیا ہے، ان کو اگر آپ کہیں کہ بھائی تمہارے بے شک 10-15 اعتراضات ہوں اسلام کے اوپر، بس یہ قرآن ہے اس کو پڑھو ٹھیک ہے ختم بات، تو وہ تو نہیں سنے گا، نہیں سمجھے گا. تو وہاں کہیں نہ کہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اب آپ اس کو سمجھانے کے لیے کچھ ریشنل آرگومنٹس کی طرف بھی جائیں. لیکن کیا پھر آپ کے پاس اس کی کوئی لمٹ بھی ہے کہ نہیں، کوئی حدود بھی ہیں کہ نہیں، یا جدھر مرضی نکل جائیں جو مرضی آرگومنٹ اپناتے رہیں؟ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ علم الکلام جو ہے اس کی افادیت ہے یا نہیں. سادی بات یہ ہے کہ اگر علم الکلام کی بالکل ضرورت نہ ہوتی تو یہ ہوتا ہی نہ. یعنی علم الکلام عیسائیوں یا یہودیوں نے تو نہیں ایجاد کیا نا، ہمارے ہی بڑے بڑے علماء تھے، اور ہر زمانے کے بڑے علماء نے اس کے اوپر کلام کی ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب جو تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی بات. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ جن لوگوں نے نقد کی ہے انہوں نے بھی بلا وجہ نہیں کی، کیونکہ علم الکلام کا جو کام ہوا اس کا ایک بڑا حصہ برل اس نے مسائل پیدا کیے. ٹھیک ہے، کچھ مسائل بھی اس نے پیدا کیے ہیں، تو لہذا دونوں طرف کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے. تو اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ جو ہے نا، انہوں نے اس کو نا ایک درمیانی بات اس میں کی ہے. اور انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ جو باطل نظریات ہیں اگر تو وہ عام نہیں ہیں، اگر تو وہ پھیلے ہوئے نہیں ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر بات چیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ عام ہو گئے، وہ پھیل گئے، تو اب آپ خاموش رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. یعنی بالفرض میں مثال دیتا ہوں کہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں قرآن پر کسی نے اعتراض کیا ہی نہیں ہے، نہ کسی کے کان میں قرآن کے بارے میں کوئی اعتراض پڑا ہے، اور ایک عالم جمعے کے خطبے میں شروع ہو جائے کہ میں آپ کو قرآن کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کا رد کر کے دیتا ہوں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک ابس کام ہوگا. پورے گاؤں میں سے کسی بندے کو قرآن کے اوپر کوئی اعتراض اس کے کان میں پڑا ہی نہیں ہے، کسی نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، اور آپ خام خواہ اس کا رد کر رہے ہیں. تو پہلے تو اعتراض اس کو بتائیں گے آپ کہ یہ اعتراض ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا رد کریں گے. لیکن اگر جیسے اب آج کا دور ہے، میڈیا ہے، یونیورسٹیوں میں لوگوں کو سارے آرگومنٹس ان تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، یہاں کوئی شخص کہے نہیں ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا جو کہے گا دیکھا نا، ہم نہیں کہتے تھے کہ ان مولویوں کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں یا اباؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، اگر یہ آج کے زمانے کے لیے ہوتی تو دیکھو یہ ہماری بات کا جواب دیتے. تو لہٰذا امام غزالی کہتے ہیں کہ جب یہ جو معاملات ہیں اگر یہ پھیل چکے ہوں گے تو پھر اس کا جواب ہم دیں گے. اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ اہل علم کے درمیان ایک جو ہے نا ہمیشہ ایک بحث رہی. وہ بحث کیا تھی کہ جب آپ باطل نظریات کا رد کرتے ہیں تو آپ باطل نظریات کا رد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے باطل نظریات بیان کرتے ہیں، پھر ان کا رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ وہ کہتے ہیں بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو باطل نظریات ہیں
جن کے ہیں انہوں نے اتنے اچھے بیان نہیں کیے ہوتے جتنے آپ نے کر دیے ہوتے ہیں. یعنی اتنی فصاحت و بلاغت ان کے پاس بھی نہیں ہوتی جتنی جس نے رد کرنا تھا. اس نے رد کرنے سے پہلے کیا کیا, وہ باطل نظریات بیان کیے کہ فلاں یہ کہتا ہے. ان کے نظریات ایسے طریقے سے بیان کیے کہ وہ اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ وہ اگلے بندے کو وہی سمجھ آ گئے. یا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ان کے نظریات پڑھے, یعنی باطل نظریات پڑھے, رد تک ابھی وہ گیا ہی نہیں, اور خود اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور اس نے آگے جانا گوارا ہی نہیں کیا. یا تیسرا معاملہ جو بڑا اہم ہے, جو باطل نظریات ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سادی سی باتیں ہوتی ہیں, اور جو باطل نظریات کا رد ہوتا ہے وہ بعض اوقات اتنی سمپل بات نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی یوں سمجھیں, کسی مرض کا جو علاج ہے, جڑی بوٹی سے علاج کرنے والا آپ کو بڑے آرام سے اپنی لاجکس دے دے گا کہ دیکھیں جی یہ جڑی بوٹیاں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ جڑی بوٹی ہے, آپ نے دیکھی ہوئی چیز ہے, کانسیپٹ سمجھے ہوئے ہیں, تو آپ کمپریہینڈ جلدی کر لیں گے. دیکھیں جی یہ 3 جڑی بوٹیاں ہیں, ان کا ارک ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ختم بات. بے شک وہ ساری بات بنائی ہوئی ہو, وہ بات صحیح نہ ہو, لیکن آپ اس کو کمپریہینڈ کر رہے ہوں گے, اس کو سمجھ رہے ہوں گے, کیونکہ وہ باتیں آپ کی کمپریہنشن کے اندر ہیں. اس کے مقابلے میں اس کے خلاف ایک ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے, اور وہ ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں جناب یہ جو ہے نا آپ کی باڈی کے اندر جو بلڈ ہے, اس بلڈ کے اندر یہ جو اتنے قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ جو یہ ریئیکشن ہوتا ہے وہ, اب یہ ساری باتیں کیا ہیں جی؟ نہیں, کمپلیکیٹڈ ہے نا. یعنی آپ کو خون کے اندر جو 72 قسم کی چیزیں ہیں وہ تو پتہ نہیں ہے, تو وہ اب آپ کو پوری سائنس سمجھانا چاہ رہا ہے, جو یعنی پوری باڈی فنکشن کیسے کرتی ہے. لیکن چونکہ یہ گاڑی باتیں ہیں, یہ علمی باتیں ہیں, جس کو میڈیکل کا پتہ ہے اس کو سمجھ آ جائیں گی, عام بندے کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو عام طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایک جو باطل شخص ہے اس کی بات لوگ مان رہے ہیں, جو حق پر کھڑا شخص ہے اس کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ان کو. اس کی ہمیشہ تو نہیں, لیکن کبھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو باطل بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, تھوڑی سی سادی سی بات ہوتی ہے, اور جو حق بات ہوتی ہے وہ بالکل سادی نہیں ہوتی. میں مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں نا. اب مشرکین مکہ دیکھیں نا, بڑی سمپل سی لاجک دیتے تھے. ہم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں؟ دیکھیں جی بادشاہ کے پاس آپ ڈائریکٹ تو نہیں جاتے نا, بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے کسی وزیر مشیر کو پکڑ کر اس کے ساتھ سفارش کرا کے ادھر تک پہنچتے ہیں نا. اب یہ جو لاجک ہے یہ عام بندے کو آرام سے سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات کہ بھئی جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے, ہر ایک چیز کو جانتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات شاید بندے کو اس طرح سے سمجھ نہ آ رہی ہو. تو اب مشرکین مکہ کے ہیں, ان کو لگتا تھا کہ ہماری بات بڑی لاجیکل ہے. تو بعض اوقات جو باطل بات ہوتی ہے وہ ہوتی بڑی سادہ سی ہے, اور جو حق بات ہوتی ہے وہ چونکہ تھوڑی گاڑی ہوتی ہے, تھوڑی علمی بات ہوتی ہے, تو انسان اس کو کمپریہینڈ نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی آپ باطل نظریات بیان ہی نہ کریں. بیان کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کی بات تو کسی کو پلے پڑے نہ پڑے, اس کی بات پلے پڑ جائے گی اور اس طرح باطل نظریات کی طرف چلا جائے. تو برحال امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اس کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ باطل نظریات بیان نہیں کریں گے تو رد کیسے کریں گے, کس چیز کا رد کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہیں جی میں اس کا رد کر رہا ہوں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جس نظریے کا رد کریں گے پہلے اس کو بیان کرنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں لا محالہ, ایک مجبوری ہے, ایک آپ کی یہ چوائس نہیں ہے. اب آپ کو پہلے بتانا پڑے گا یہ باطل نظریات ہیں, اور پھر آپ ان کا جو ہے وہ رد کریں گے. اور یہ رد کیوں کریں گے؟ کیونکہ اب وہ باطل نظریات پھیل چکے ہیں. تو بہرحال امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ جو ہیں, انہوں نے بھی ان کے زمانے میں بھی ظاہر ہے باطل نظریات آ چکے تھے نا, ٹھیک ہے نا. خوارج تھے, جہمیہ ہیں, قدریہ ہیں, پتہ نہیں کتنے قسم کے فرقے پیدا ہو چکے تھے, انہوں نے باطل نظریات پیدا کیے تھے. تو انہوں نے ان کے رد پہ کام کیا تھا, اور وہ چونکہ علم الکلام سے متعلق کام تھا تو اس کی بیس پر بعض اہل علم نے ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے. اور برحال یعنی اس میں یقیناً ایسی باتیں ہوں گی بھی جو کہ قابل گرفت ہوں, اور اس سے اہل علم نے اختلاف کیا.